اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور مجاہد ملت امین حسن کرم گرامی مرتبت پیر محمد امین صاحب شاہ صاحب، عزت مآب جناب میاں ریاض صاحب، فرزند اقبال حضرت جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، مہمانان گرامی مرتبت، آج کا لمحہ ہمارے لیے بڑی ہی مسرتوں کا باعث ہے کہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے حوالے سے ہم ایک بار پھر محفل آراستہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو حضرات اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں وہ آسمان علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب ہیں۔ مجھے رسماً ان کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا ہے اور صرف چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک تحیر آفری قسم کا واقعہ یاد آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ موجودہ حالات کے تناظر میں مجھے اس کی ایک اہمیت محسوس ہو رہی ہے کہ میں وہ بات آپ کے گوش گزار کروں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور بھارت میں جنتا پارٹی انتخابات میں کامیاب ہو کر پہلی دفعہ برسر اقتدار آئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ جب جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تھی تو وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی اور دوبارہ الیکشن ہوئے تھے۔ وہ فضا بر صغیر کے ماحول میں ایک عجیب سی فضا تھی اور پوری دنیا کی نظریں اس طرف مبذول تھیں کہ جنتا پارٹی اگر اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ تعصبات جس کے وہ نعرے لگا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ان کے وہ عزائم جن کا اظہار کرنے میں وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہے، ان عزائم کو وہ کیسے بروئے کار لائے۔ ایک بات میں نے نوٹ کی کہ اس زمانے میں جب بھی بیرا شریف میں حاضری ہوتی اور حضور ضیاء الامت سے دعا کی درخواست کی جاتی تو آپ کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ یہ شاید کسی اور دوست نے نوٹ کی یا نہیں نوٹ کی، لیکن میں نے یہ بات بطور خاص دیکھی کہ حضور ضیاء الامت جب بھی ہاتھ اٹھاتے عرس مقدس کی محفل ہو، کسی بھی دوست کا ذاتی کام ہو، تو وہ دعا یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے، پاکستان کو قائم رکھے۔ ہمیں ایک درویش نے کہا کہ اس زمانے میں ضیاء حرم میں میری ڈیوٹی تھی اور اپنی ڈیوٹی کے دوران مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ راول پنڈی کی ایک برگزیدہ شخصیت، ان کے خدمت میں ہم حاضر ہوئے۔ نام لینے میں کچھ معاملات ہیں، بعض درویش اپنے نام کا اظہار پسند نہیں کرتے، تو وہاں بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک جلال میں آ جاتے اور کہتے کہ پاکستان ٹوٹ چکا ہے، پاکستان حقیقت میں ٹوٹ چکا ہے۔ میرے ساتھ جو دوست تھے وہ ان سے عرض کرتے کہ آپ کچھ دعا فرمائیں، وہ کہتے میں کیا دعا فرماؤں، پاکستان ٹوٹ چکا ہے۔ جب ہم ان کی خدمت سے باہر آئے طبیعت پر ایک کبیدگی تھی، ایک کیفیت تھی۔ میں نے کہا کہ یہ درویش کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو متعدد دفعہ ان سے درخواست کی ہے کہ آپ یہ بات نہ کہیں اور دعا فرمائیں، اور اگر بے نظیر صاحبہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکتی تو دعا فرمائیں کہ یہ چلی جائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہے۔ میں
میں نے کہا پاکستان کیسے بچے گا؟ فرمانے لگے ایک ہی ذریعہ ہے کہ کوئی بہت ہی اللہ کا لاڈلا مسلح بچھا لے اور اللہ کی خدمت میں عرض کرے۔ ایک اطمینان کی سانس میرے سینے سے برآمد ہوئی اور میں نے کہا کہ اللہ کے ایک ایسے محبوب کو میں جانتا ہوں جس نے ان دنوں چوکی بچھائی ہوئی ہے اور اللہ سے گزارش کر رہا ہے کہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھ۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور ضیاء الامت آج کل رات دن یہی دعا کر رہے ہیں۔ وقت گزر گیا، ایک دن بیرا شریف حاضری ہوئی، میں حضور گرامی مرتبت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کے کمرے میں حاضر تھا۔ ہمارے ایک درویش بزرگ بابا بابو غلام مرتضیٰ وہاں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ رضا الدین میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں۔ ایک بڑی عجیب بات ہوئی، پچھلے دنوں حضور ضیاء الامت نے خلوت اختیار کی اور جب بھی ہم جاتے تو آپ اسی چیز کا اظہار کرتے کہ صحت مزمحل ہے۔ ایک دن میری طبیعت پہ بڑی دہشت طاری ہوئی اور میں حضور ضیاء الامت کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کوٹلی شریف سے خط آیا ہے، قاضی صادق صاحب مدد اللہ العالی نے بھی لکھا ہے کہ میں ان دنوں بہت علیل ہوں۔ صوفی برکت علی، ان کے بارے میں بھی یہی اطلاع آ رہی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملتے۔ آپ بھی رونق افروز محفل تھے اور بڑا سکون محسوس ہوتا تھا۔ اب جب بھی یہاں آئے تو آپ خلوت میں ہیں اور کسی سے مل جل نہیں رہے، تو یہ طبیعت پہ بڑی بیزاری سی ہے اور ایک اضطراب سا طاری ہے کہ یہ سارے بزرگ خلوت نشین ہو گئے ہیں۔ بابو صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ بابو صاحب شکر کریں اللہ نے پاکستان کو بچا لیا۔ میں بہت حیران ہوا کہ میرا سوال کیا ہے اور حضور ضیاء الامت نے جواب کیا عنایت فرمایا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ حضور اس بات کی کوئی وضاحت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ واجپائی اس وقت حکومت بنا لیتا اور جنتا پارٹی جس تعصبات کے ساتھ اب آنا چاہتی تھی، اگر آج یہ برسر اقتدار آ جاتے تو کیا اس خاتون سے پاکستان بچنا تھا اور اس خاتون نے کیا پاکستان کا دفاع کر لینا تھا؟ پھر اچانک انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بات میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ بھی مرشد گرامی کی طرف سے ایک رہنمائی ہے اور ایک ہدایت ہے۔ آج سے کئی مہینے پہلے ایک خلش پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان کے بارے میں اندیشے تھے اور میں نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ جس دھرتی کے لیے ضیاء الامت دعا کر رہے ہیں وہ دھرتی کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ اس دھرتی پر حضور ضیاء الامت کا سایہ ہے اور یاد رکھیے کہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنکھیں گریا گناہ ہوتی ہیں، ہونی چاہیے۔ اللہ کے خوف سے لوگ روتے ہیں، رونا چاہیے۔ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں اس دھرتی کی محبت میں اشکبار میں نے دیکھا ہے۔ ایک حضور ضیاء الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ہے اور ایک حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ کی آنکھ ہے۔ یہ ام القریٰ سے آئے، چھٹیاں تھیں اور 14 اگست کو یوم آزادی کی تقریب بیرا شریف میں ہوتی تھی۔ حضور ضیاء الامت پرچم کشائی فرماتے تھے، حضور دعا کر رہے تھے پاکستان کے لیے اور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب رو رہے تھے۔ یہ آنکھیں وہ حیرت کے لمحے آج تک میری آنکھوں میں ثبت ہیں، اس لیے کہ ملک کے لیے اس انداز میں روتے ہوئے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یاد رکھیے کہ یہ پاکستان درویشوں کا ایک راز ہے اور یاد رکھیے کہ یہ درویش ہی ہیں جو ہمیشہ مملکت کی بقا کا سامان کرتے ہیں۔ لوگ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہوگا تو اس کی تربیت سے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے۔ لوگ محمود غزنوی کو پکارتے ہیں، میں ابو الحسن خرقانی کا راہ دیکھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی غوری ہو، میں کہتا ہوں کوئی غریب نواز اسے حکم دے گا تو غوری آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شمس الدین التمش ہو، میں کہتا ہوں کوئی قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میسر ہے۔ لوگ اورنگزیب عالمگیر کو دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب تک خواجہ معصوم نقشبندی نہیں پیدا ہوں گے اورنگزیب عالمگیر بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس امت میں ضیاء الامت پیدا ہوئے ہیں اور امین حسن کرم یہاں پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی توجہ رہے گی جس زمین کی آغوش میں ضیاء الامت کا وجود موجود ہے اور جس دھرتی پر امین حسن کرم چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی سازشیں ہوتی رہیں، اس کی تہذیب اور ثقافت کو کوئی بھی رخ دیا جاتا رہے، انشاءاللہ تعالی یہ دھرتی قائم رہے گی۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں
اور پروگرام جاری رہے گا امین حسن کرم کی اجازت سے اور سرپرستی سے. اللہ نے